بابا جان اب مجھے کوئی پیاس نہیں ہے۔ آج مجھے بتایا گیا کہ جناب سکینہ کا تابوت برآمد کیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا جان اب مجھے پیاس نہیں، جب سے چچا عباس گئے ہیں نا بابا میری پیاس بجھ گئی ہے۔ آپ کے بھی گھر میں چھوٹے بچے تو ہوں گے، میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی خدا نہ خواستہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے بچے کو تماچا مار دے تو کیسا محسوس ہوگا؟ جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ بچی کو چومنا شروع کیا، کہا کہ نہیں بیٹی، میں نے طفلی میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، جب میں چھوٹا تھا میں نے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی جان قربان کروں گا۔ کہا بیٹی آپ خیمے میں واپس چلی جائیے، بیٹی آج جہاں ماں سلا دے وہاں سو جائیے گا، آج ضد نہ کیجیے گا مجھے بابا کے پاس جانا ہے، جہاں ماں سلائے وہاں سو جائیے گا۔ کہا بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو بابا آپ مجھے ہمیشہ نئے انبیاء کی کہانی سناتے تھے، اور بابا آپ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بابا مجھے بتائیے میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے خاک کربلا اٹھائی، کچھ خاک کربلا اٹھا کے جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے، میرے سر میں خاک کو کیوں ڈالا ہے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ ایک جملہ مولا نے نہیں کہا لیکن میں مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ایک اور جملہ بھی کہہ دیجئے، بی بی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، برداشت نہیں کر پائیں گے، بی بی کے مسائل بہت سخت ہیں، میں طولانی مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، اگر سن پائیں۔ جناب سید الشہداء نے پیار کیا، کہا بی بی خیمے میں واپس چلی جائیے، جہاں ماں سلا دے وہاں سو جائیے گا، ضد نہ کیجیے گا مجھے بابا کے سینے پہ سونا ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے جملہ کہا، چند برس پہلے میں کربلا میں مسائل پڑھ رہا تھا، اس مقام پہ جہاں بی بی سے وعدہ کیا تھا نا مولا نے، تو ایک مرتبہ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک اور بہت بڑے عالم دین مسائل پڑھ رہے ہیں، انہوں نے جملہ پڑھا کہ اس مقام پہ جناب سکینہ نے کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لو۔ جناب سید الشہداء خاک کربلا پہ لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو گود میں لیا، بہت زور سے سینے سے لگایا، بہت زیادہ پیار کیا، اور ایک جملہ کہا بی بی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کیا جائے گا، لیکن بی بی آپ ان سارے مصائب میں صبر کیجئے گا۔ کہا بابا آپ مجھے صابرہ پائیں گے؟ کہا بابا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ بس بھی جناب سید الشہداء نے پیار کیا، بی بی کو خیمے میں بھیج دیا۔ میں بہت سے مصائب کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ جب شام غریبہ آئی نا تو جناب سکینہ نے دیکھا تھا، جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی نا تو جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا تھا زینب میری صندوقچی لا دو۔ جناب مسلم کی بیٹی کے کانوں میں خود جناب سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بھانجی کانوں میں نئی بالیاں پہنائی تھی، سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تو جناب سکینہ سمجھ گیا اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ تو جناب سکینہ شام غریبہ میں انتظار میں تھی کوئی مجھے ابھی میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، کوئی میرے کانوں میں نئی بالیاں پہنائے گا۔ اتنے میں شمر آیا، جب اس نے سر پہ ہاتھ رکھا جناب سکینہ کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب ایک مرتبہ اس نے کانوں سے بالیاں نوچی، بی بی نے تڑپ کے آواز دی چچا عباس ذرا آ کے دیکھے جو صحیح میرے بالوں میرے کانوں سے کیسے بالیاں اتاری گئیں، میرے کس طرح سے اس نے بالوں کو پکڑا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھی ایک مرتبہ شام غریبہ میں پانی آیا، مجھے نہیں معلوم کہاں سے پانی آیا، اب روایات مختلف ہیں لیکن پانی آیا۔ بس جو پانی کا آنا تھا سب بیویوں نے کہا جناب زینب کو پانی دے دو۔ جناب زینب کو پانی کا کوزہ ملا، بی بی نے کہا سب سے پہلے سکینہ کو پانی پلا دو۔ جیسی جناب سکینہ کے سامنے کوزہ رکھا کہ بی بی آپ پانی پی لیں، جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ نے مجھے پہلے پانی کیوں دیا ہے؟ کہا بیٹی کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں آپ اس لیے آپ کو پہلے پانی دیا۔ جناب سکینہ نے ہاتھ میں کوزہ لیا، ایک مرتبہ مقتل میں اتری، بیویوں نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں اپنے بھائی کو پہلے پانی پلاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی۔ اجرکم اللہ۔
بس بھی مرتبہ جناب سکینہ کتنی ایثار کا جذبہ رکھنے والی ہیں. تاریخ میں 4 تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. 4 تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. کون کون سے 4 تابوت ہیں؟ پہلا جناب فاطمہ الزہرا کا تابوت ہے. رات کی تاریکی میں تابوت اٹھا. کوئی بھی جنازے کو کاندھا دینے والا نہیں ہے. چند افراد ہیں، 11 یا 14 افراد جنازے میں ہیں. جناب امیر المومنین جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں. یہ بڑا مظلومیت کا تابوت ہے. 4 بہت جلدی پیش کروں گا. دوسرا تابوت جناب سید سجاد کا تابوت ہے. بڑی مظلومیت کا تابوت ہے. 2 ہی تابوت ہے نا جس پہ زنجیریں لگائی جاتی ہیں. ایک امام سجاد کا تابوت ہے اور دوسرا تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تابوت ہے. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے دادا پہ جن کے گوشت کو زنجیریں کھا گئیں. امام موسیٰ کاظم کا بھی تابوت بڑی مظلومیت کا تابوت ہے. چوتھا تابوت کس کا ہے؟ میں نے کہا 4 تابوت ہیں. ایک چھوٹی سی بچی ہے، شام کا زندان ہے. ایک بھائی ہے جو زندان میں قبر بنا رہا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا زندان میں قبریں بنتے، لیکن تاریخ میں ایک بھائی نے زندان میں بھی قبر بنائی ہے. لیکن یہ اس بی بی کو تابوت نصیب نہیں ہوا. ایک پھپھی نے غسل دیا، بھائی نے لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا. میرا دل کہتا ہے جب امام سجاد آئے ہوں گے نا قبر کے کنارے، تو جس طرح سے امیر المؤمنین نے جناب فاطمہ کا لاشا اٹھانے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے، قبر جناب سیدہ سے تو ہاتھ بلند ہوئے کہ یا علی میری امانت لوٹا دیں. تو جناب امیر نے یہی کہا ہوگا نا یا رسول اللہ آرام سے لاشا لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی. اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، ان کا بازو زخمی ہے. میرا دل کہتا ہے امام سجاد نے جب جناب سکینہ کا لاشا اٹھایا ہوگا کہا ہوگا او 72 کے عزادار بابا، او میرے 72 کے عزادار بابا، آئیے اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. جب میرے مولا حسین آئے ہوں گے تو جناب سید سجاد کہتے ہوں گے بابا آرام سے لاشا لیجئے گا، سکینہ بہت زخمی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں مصائب جناب سکینہ کے تمام نہیں ہوتے. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آپ جب روتے ہیں کوئی آپ کو تازیانہ تو نہیں مارتا، آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے رونے سے. جب بیویاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. رونے کی اجازت نہیں ہے. جب جناب سکینہ روتی تھی تماچے لگتے تھے. اجرکم اللہ. میں آخری جملے کو پیش کر رہا ہوں. جب شام میں آیت اللہ اشتہار دین سوگنامہ محمد میں جو روایت دیکھی ہے بی بی کی شہادت سے متعلق، میں شہادت کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو طبیعی موت مرتا ہے اسے وفات کہا جاتا ہے، لیکن جو ظلم سے دنیا سے جائے اسے شہادت کہا جاتا ہے. تو جناب سکینہ پہ اتنا ظلم ہوا. آپ نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن نہ جانے کتنا ادراک ہے جناب سکینہ میں کہ شام غریبہ میں بھی بے ہوش ہوئی بی بی، کتنے مقامات میں بے ہوش ہو کے گری ہیں. تو اب علماء نے لکھا ہے کہ شام میں بی بی نے خواب دیکھا، جناب سکینہ نے خواب دیکھا. روایت ہے کہ امام سجاد فرماتے میری بہن نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا امام حسین تشریف لائے ہیں اور جناب سکینہ سے کہتے بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. بی بی فوراً دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے پاس جاتی، کہتے بابا آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا. بابا آپ کے جانے کے بعد شمر نے مجھے بہت تماچے مارے تھے. بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، بابا میرے کانوں میں درد ہے. بس بھی ایک مرتبہ بی بی نے گریہ شروع کیا، بہن کرنے لگی. ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی دیکھا کہ نہیں میں تو زندان ہی میں ہوں. ایک مرتبہ بی بی رونے لگی، کہا اماں میرے بابا بھی یہیں پہ آئے تھے، میرے بابا کہاں ہیں؟ جب جناب رباب نے سنا جناب رباب بھی رونے لگی. ایک ایک کر کے سب بیویاں رونے لگی. جب سب بیویاں رونے لگی تو ایک مرتبہ یزید نے پوچھا کیا بات ہے، یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ میں سو نہیں پا رہا ہوں. کہ یہ ایک بچی اپنے بابا کو بلا رہی ہے. کون ہے اس کا بابا؟ کا وہ حسین کی بیٹی ہے. کہ جاؤ اسے حسین کا سر دے دو. ایک مرتبہ ایک تشت میں سر رکھا گیا، اس پہ کپڑا ڈالا، وہ تشت لے کے آئے جناب سکینہ کے سامنے. ساتھ میں چراغ تھا، رات کا وقت تھا. بی بی نے دیکھا
جیسے ہی دیکھا نا کہ سامنے ایک تشت ہے، سمجھی شاید میرے لیے کھانا لائے ہیں، پانی لائے ہیں، کہ اب مجھے بھوک پیاس نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ ان میں سے ایک آدمی نے تشت سے کپڑے کو ہٹایا، دیکھا تشت میں سر رکھا تھا، بی بی نے کچھ دیر سر کو دیکھا، پھر آگے بڑھی، اپنے بابا کے سر کو گود میں لیا۔ روایت کے الفاظ ہے، بی بی نے سر کو گود میں لیا اور بلند آواز سے رونے لگی، ایک جملہ کہا، بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا کس نے آپ کی رگوں کو کاٹا؟ یہ جملہ کہنا تھا، بی بی کچھ دیر میں خاموش ہو گئی، زمین پہ گر گئی۔ ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میری بہن سے سر لے لیجئے، میری بہن دنیا سے آزاد ہو گئی۔